اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے؟ مطلب میں سوال کر رہی ہوں اسے پڑھ کے تم سے، تم دانشور ہو. فرینڈز ریکویسٹ اس وقت 43 آئی ہیں. بس کرتی نا بات انیشیٹ تو مجھے کرنی ہے نا، تم تو آگے سے پکڑو گے اسے، تو میں گھوڑا تیار ہے. ہاں گھوڑا تیار ہے. اس لیے کہ 7 منٹ تم بولتی ہو اس میں. اچھا میں کم بولوں گی. السلام علیکم دوستوں، آپ سب لوگوں نے جس دن عید منائی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور آپ لوگوں نے بہت پیغامات بھیجے، واٹس ایپ پر بھی، فیس بک پہ بھی، میسنجر پر بھی. سب کو فرداً جواب دینا ممکن نہیں ہو پاتا، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں، اپنی محبتوں میں یاد رکھا. تو صدر آج ہم اسی موضوع پر کیوں نہ بات کر لیں کہ عید پہ ہم لوگوں کو اتنے پیغامات ملے، تقریباً سبھی میڈیاز پر ملے، لیکن کوئی ٹیلی فون کال ریسیو ہوئی؟ مطلب مجھے تو اس مرتبہ بہت ہی اس سے سنسیئرٹی سے میں نے بھی کوئی ٹیلی فون کال نہیں کی کسی اپنے دوست کو یا بہن بھائی کو، اور مجھے بھی کوئی کال نہیں ہوئی. تو کیا یہ ایک اس نے میڈیا نے، خصوصاً واٹس ایپ نے ہمیں جو بالکل ذاتی رابطے تھے وہ اس سے آہستہ آہستہ ہٹاتا جا رہا ہے، دور کرتا جا رہا ہے؟ ہاں، وہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ کہ اس کے جہاں پازیٹیو فوائد ہیں مجھے لگتا ہے نیگیٹو ذرا سے زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس کی پھر وہی وجہ جو میں نے پہلے کہی تھی نا کہ ہماری تربیت نہیں ہے اس کی. دیکھیے ابھی میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک تصویر گھر کی تازہ ترین بھیجی ہے جو تقریباً ہر گھر کی تصویر ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں پہلی مرتبہ عید کے دن اکٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں. تصویر انہوں نے یہ بھیجی کہ وہ اور ان کی اہلیہ فقط اس پورے کمرے میں جو 10-11 لوگ بیٹھے ہیں ان میں فقط وہ اور ان کی اہلیہ ہیں جو موبائل نہیں کھیل رہی، باقی ہر آدمی جو ہے وہ موبائل پہ ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ جو ذات کا رابطہ تھا، فرد کا فرد سے رابطہ تھا، وہ جو آنکھ میں آنکھ ملا کے ہم دیکھتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے بعد، نہیں رہا تھا تو کم سے کم ٹیلی فون پر رابطے ضرور قائم تھے. اس سے یہ ہوا، میں ایک بہت کڑوی بات کروں، اب تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ بہن بھائی اپنے بچوں کی شادی کی انویٹیشن یا ای میل پہ بھیجتے ہیں یا واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں. یہ رابطوں کی موت کا اتنا بڑا نوحہ ہے، یہ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا، ابھی ذرا 5-10 سال گزرنے دیجئے پھر کیا ہوگا یہ پتہ چلے گا. تو یہ ایک بڑا قہر کا منفی حصہ ہے. سوشل میڈیا بے شک بہت اچھی چیز ہے، اس نے روابط بڑھائے بھی ہیں. مثلاً بہت سے ہمارے ایسے دوست جن سے برسوں کوئی بات نہیں ہو پاتی تھی، اب ان سے اکثر و بیشتر بات ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی وہ تہذیب آپس میں ذاتی رابطوں کی اس کو بھلا دیں یا اس میں کچھ کمی آ جائے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا. صرف یہی نہیں ہوا، دیکھیے وہ دوست جو معدوم ہو چکے تھے، جن کا علم نہیں تھا، وہ تو ملے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد لوگوں کی دوستوں کی فہرست میں آئی ہے. بالکل. اب ذرا یہ ایک الگ سی بحث ہے کہ ہم دوست کس کو کہتے ہیں. یہ جو فرینڈ لسٹ بن گئی ہے نا فیس بک کی، اسے کہنا پڑے گا کہ یہ دوستوں کی فہرست میں، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت تکلیف دہ لوگ بھی ہیں. مطلب اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت لائک مائنڈیڈ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں، اور اختلاف رائے بھی بہت زیادہ ہے. نہیں، معاف کیجئے، میں نہیں مانتا آپ کے اس مفروضے کو. اس وجہ سے لائک مائنڈیڈ ہونا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ تو مجبوری ہے، بیچارہ ایک آدمی ہماری بات کو ہمارے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا. مزہ یہ ہے، بالکل کوئی مجبوری نہیں. دیکھیے مزہ میں یہ کہتا ہوں، ہمیشہ میں لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. زندگی جو ہے نا وہ اختلاف رائے کے ساتھ زندہ رہنا ہے. خالی اتفاق، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارے باقی اختلافات کے تو موضوع ہیں، لیکن یہ جو ایک میڈیا میں ہم کام کرتے ہیں، ایک شعبے میں اکٹھے کام کرتے ہیں، یہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے اختلاف رائے کا کہ آپ نے اس لفظ کو یوں ادا کر دیا، میں نے اس لفظ کو یوں کہہ دیا، اس فکر کو یوں ہونا چاہیے تھا، اس خیال کو یوں ہونا چاہیے تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ دوستوں میں یا جاننے والوں میں یا محبت کرنے والوں میں فقط اتفاق رائے ہو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ یہ جو فیس بک کی فرینڈ لسٹ ہے یہ بڑی بعض اوقات ڈاجی ہے. ڈاجی اس طرح سے ہے
کہ اس میں سے تقریباً 90% لوگوں کو ہم نہیں جانتے. نہیں بالکل. اول تو وہ کیا جینون وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, اور اگر وہ جینون, ہم کسی پر خدا نہ خواستہ بے اعتباری یا بے اعتمادی نہیں کر رہے, لیکن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود فیک اکاؤنٹس ہیں جی, فیس بک کی اپنی رپورٹ ہے جی, ان کی اپنی رپورٹ میں ہے کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹس ہیں, اور ہمارے ہاں تو کئی ادارے ایسے ہیں جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں فیس بک کے اکاؤنٹ ایسے بنائے ہوئے ہیں. 2-3 مرتبہ جب وہ لکھتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق کیا کسی ادارے سے ہے یا کسی واقعی یہ کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے یا فیک اکاؤنٹ ہے. اچھا, میں اس میں ایک اور رخ کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کرنا. پچھلے کافی عرصے سے یہ تجربہ ہو رہا ہے, تو اب جب ہمارے پاس ایک یہ میڈیم ہے کہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں, تو شاید ہماری یہ بات ان اذہان تک, ان لوگوں تک, ان افراد تک پہنچ سکے. دیکھیے, آپ کو مجھ سے 1000% زیادہ حق اور اختیار ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف کریں. اچھا, اور میں بنیادی طور پر ایسا آدمی ہوں جو خوش ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف کیا ہے کسی نے. یاد رکھیے, اتفاق کرنے والا میری نظر میں, میرے علم میں کم علم ہوتا ہے, اختلاف کرنے والا زیادہ علم والا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس میں سے ایک ایکسٹرا اختلافی نقطہ نکالتا ہے. مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے, میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کر چکا ہوا ہوں, کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ کریں نمبر 1 اسے ہم درست تسلیم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں بس وہی درست ہے, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے. اب اس پہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ایک دانشور صاحب, ایک دانشورنی, وہ ٹک گئے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا ہے, میرا دیکھیے فیس بک پر مجھے یہ اختیار فیس بک نے دیا ہے, میں اگلے 30 سیکنڈ یہ کام نہیں کرتا ہوں, میں اس آدمی کو انفرینڈ کر دیتا ہوں. اچھا صفدر, ایک بات جو ابھی ہوئی کہ دانشور اور دانشورنی, ایک تو مجھے دوستوں آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, میں کوئی دانشورنی وغیرہ نہیں ہوں, پلیز, نہ دانشور اپنے آپ کو سمجھتی ہوں, اسی لیے میں ہر چیز پر لکھتی ہوں. لیکن جب کسی کو وہ چیز پسند آ جاتی ہے, خصوصاً اگر آپ سیاست کے ضمن میں دیکھیں, تو اگر تو کسی پارٹی کو پسند آ گئی تو وہ ٹھیک ہے, واہ واہ دانشور ہیں آپ, اور یہ ہیں اور وہ ہیں. اور اگر وہ چیز کسی دوسری پارٹی والے کو پسند نہیں آئی, نہیں جی, مجھے کھل کے کہنے دیجیے, مجھے کھل کے کہنے دیجیے, یہ پروگرام ہمارا ہے, ہم اپنا معافی الضمیر بیان کرتے ہیں. آپ مسلم لیگ نون کے کسی حق کی بات کیجئے, جی, پی ٹی آئی اور پی پی پی, اچھا ذرا پی 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 کم ہے اس معاملے میں, ہیں جی, وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں آپ کو. آپ نے ابھی یہ جہاز کے معاملے میں عمران صاحب کے جانے کے بارے میں بہت حقیقت پسندانہ باتیں جو 2 دن پہلے ہم نے کی تھی, بعد میں میڈیا نے وہ باتیں شروع کی, اس پر ادھر سے گالی پڑنی شروع کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ غیر جانبدار ہونا جیسے ایک ظلم ہو گیا ہوا ہے اس معاشرے کے اندر, کہ آپ غیر جانبداری کی بات ہی نہیں کر سکتے. یہ سیاست نے جہاں بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, وہاں پولرائزیشن, تقسیم اتنی کی ہے, بہت زیادہ تقسیم کی ہے. اور صدر شاید جو پارٹیوں کے سپورٹرز ہیں, حمایتی ہیں, شاید وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں. یہ حمایتی نہیں ہے, میں آپ کو یقین دلواتا ہوں, جتنا میں جانتا ہوں یہ حمایتی نہیں ہے. یہ جو سیل بنائے گئے ہوئے ہیں نا فیس بک وغیرہ کے لیے, یوٹیوب کے لیے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسرے کی تصحیح کریں, ان کی پارٹی کے خلاف کوئی بات نہ ہو. حالانکہ ان کو سیلز کو میرے خیال میں تو یہ چاہیے کہ وہ اس کو ایز اے تھنک ٹینک لیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں. انہیں تو اختلاف رائے پہ خوش ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, بجائے اس کے لوگ فوراً وہ اس بات کو, یعنی مجھے یا صفدر کو, ہمیں غلط ثابت کرنے. دیکھیے جی, میں تو ایک چیلنج کرتا ہوں, چلیے آج باقی کسی کا نہیں کہتا, اپنی ذات کا کہہ رہا ہوں. میرے پیج پہ جائیے اور دیکھیے, اور جن لوگوں کے جوابات میں دیکھتا ہوں انہیں دیکھیے. آج تک کسی کی ذات پر تضحیق کا کوئی ایک جملہ بھی لکھا ہو نہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے یہ سمجھاؤں کہ دیکھیے یہ آپ کا نقطہ نظر ہے,
میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور جس طرح آپ کے نقطۂ نظر کا میں احترام کرتا ہوں اسی طرح آپ بھی میرے نقطۂ نظر کا احترام کریں۔ اچھا، جب ہم 2-3 مرتبہ کسی موضوع پر تبصرہ لکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے آدمی کا ذہنی میلان کیا ہے اور میرا نقطۂ نظر کیا ہے، ہمیں وہاں پہ گفتگو ختم کر دینی چاہیے۔ میرا ایک بڑا عام سا فکرہ ہے، کئی جگہوں پہ میں نے لکھا ہے کہ جہاں یہ علم، جہاں دوسرا آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی نہیں کوا سفید ہوتا ہے، وہاں بحث کا دروازہ بند کر دینا میں چاہیے۔ تو یہ لکھتی ہوں کہ دیکھیے ہم یہاں اپنی رائے شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے پر امپوز ہمیں نافذ نہیں کرنی ہے اپنی رائے، بس ہمیں شیئر کرنی ہے۔ تو بس صفدر آج اچھا، مجھے آخری فکرہ کہنے دیجیے۔ دیکھیے 2 چیزیں میں بڑے تواتر سے کہتا ہوں، اور جہاں غلطی سے مجھ سے صدارت کروانے کے لیے کہا جائے وہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک تو مجھے صدر نہ کہا کیجیے، کیونکہ صدر کا لفظ ہمارے ملک میں اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ آپ کسی ادبی محفل کا بھی صدر بننے کو جی نہیں چاہتا ہے جی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ دانشور ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج کی لغت کے اندر دانشور اسے کہتے ہیں کہ جو دانش کی، عقل کی بات کے علاوہ ہر قسم کی بات کرے لیکن دانش کی بات نہ کر پائے۔ نہیں، خیر صفدر یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ بڑا طویل موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اور دوستوں، آپ لوگوں سے پھر وہی ایک درخواست کہ میرا چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے۔ ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد اپنے کچھ پرانے پروگرام بھی لوڈ کرنے والے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ کسی سٹیج پر آ کر ہم یہ لائیو بھی کریں تو ہمارے دوست بھی اس میں شامل ہو سکیں گے۔ تو یہ بالکل فری ہے سبسکرپشن، اور آپ ضرور سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔